بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح میں تلاوت کا آغاز سورۃ النمل سے کیا گیا اور اخیر پارہ 20واں پارہ تقریباً مکمل تلاوت کیا گیا۔ سورۃ النمل، نمل عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں چیونٹی کا واقعہ اور قصہ ذکر کیا گیا، اس مناسبت سے اس کو سورۃ النمل کا نام دیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن پاک کی حقانیت کا ذکر ہے اور ایمان والوں کے لیے قرآن پاک کی ہدایت اور خوشخبری ہونے کا ذکر کیا گیا، اور پھر ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا گیا کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور دنیا پرستوں کا ذکر کیا گیا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کا مطمع نظر دنیا ہے، تو پھر ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے جاتے ہیں اور وہ اپنی سرکشی، اپنی ہٹ درمی کے اندر مگن رہتے ہیں، اللہ کے احکام اور تعلیمات نبوی کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوا کرتے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، ان کا واقعہ ذکر کیا گیا، معجزات ملنے کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت عطا فرمائی تھی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت اور بادشاہت سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام کے تابع کر دی گئیں، ہوائیں آپ کے تابع، جنات آپ کے تابع، تمام چرند پرند آپ کے تابع کر دیے گئے، آپ کے حکم اور آپ کے اشارے پر وہ چلا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کو یہ سلطنت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے تو چیونٹیوں کی وادی سے گزر ہوا، نمل جس مناسبت سے سورت کا نام ہے، تو چیونٹیوں کی وادی سے گزر ہوا تو ان چیونٹیوں کی جو چیونٹی سردار تھی وہ اپنی چیونٹیوں کو کہہ رہی تھی کہ جلدی جلدی اپنی بلوں کے اندر چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پاؤں کے نیچے تم روندی نہ جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سن رہے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ وہ ان کی بولی کو سن بھی سکتے تھے اور سمجھ بھی سکتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب اس کی اس صدا کو سنا کہ وہ اپنی چیونٹیوں کو کہہ رہی تھی کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، تو آپ علیہ السلام اس کی اس بات کو سن کے مسکرائے اور ہنسنے لگے اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تیرا ہی شکر ہے، تو نے مجھے اس قدر نعمتیں عطا کی ہیں کہ یہ ساری سلطنت اور یہ ساری چیزیں تو نے مجھے عطا کی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ تو نے یہ مجھے نعمتوں کی جو بھرمار عطا کی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہو جائیں، مال و دولت کی فراوانی ہو جائے، تو اسے انسان اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ کی عطا اور اللہ کا فضل سمجھے، اور مال کی فراوانی، دولت کی فراوانی پر کبھی بھی مت اترائے، غرور اور تکبر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے۔ تو جس طرح سلیمان علیہ السلام نے اتنی سلطنت اور بادشاہت کے باوجود بھی اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر نبی تھے۔ اللہ کا پیغمبر عاجز ہوا کرتا ہے، متقی پرہیزگار ہوا کرتا ہے، دنیا پرستی تو ان کے دل کے اندر تو جگہ پکڑ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ تو عظیم انسان تھے، تو اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کرتے۔ پھر تذکرہ کیا گیا، ان کے لشکر میں ایک پرندہ تھا ہدہد، اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ لشکر کے ساتھ رہتا تھا اور جہاں پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ چونچ سے بتا دیتا تھا کہ یہاں پانی مل سکتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے لشکر میں دیکھا کہ ہدہد غائب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں پوچھا، حال احوال لیا تو موجود نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ آنے دو اسے، میں اس کی خبر لوں گا۔ چنانچہ ہدہد جب آپ کی خدمت میں پہنچا اور اپنا نہ آنے کا عذر پیش کیا کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس گیا جن پر عورت حکمرانی کر رہی ہے، وہ اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، شیطان ان کے راہ کے اندر حائل ہے، وہ اللہ سے دور ہیں، شیطان کی پرستش اور شیطان کی راہوں پر وہ چلنے والے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اس ملکہ کے پاس جو عورت حکمرانی کر رہی تھی اس کے پاس اس ہدہد کے ذریعے خط بھیجا، خط روانہ کیا اور اس کو دعوت حق بھیجا اور اس کو کہا کہ ہمارے تابع ہو جاؤ۔ جب خط اس عورت کے پاس پہنچا تو اپنے جو صاحب رائے افراد تھے ایک اجلاس بلوایا اور سب سے مشورہ کیا کہ اس طرح میرے پاس ایک خط آیا ہے، انی القی علیہ کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ خط ہے اور اس خط کا متن کیا ہے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یا تو ہمارے تابع ہو جاؤ، فرما بردار ہو کے مسلمان ہو کے، ورنہ تم کچلے جاؤ گے، ہم تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ تو پھر اس نے اپنے صاحب رائے افراد سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے کیا رائے دیتے ہو، میں تو ہمیشہ تم سے مشورہ کر کے رائے لے کے ہی کوئی فیصلہ کرتی ہوں۔
تو جو وزیر مشیر تھے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ بہت ہی ہوشیار اور زیرک چلاک ملکہ تھی۔ اس نے کہا کہ اس طرح کے جو بادشاہ کرتے ہیں وہ جب کسی بستی میں کسی شہر میں آتے ہیں تو ان کو نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ہم ذرا چیک کر لیتے ہیں کہ یہ بادشاہ کس قسم کا بادشاہ ہے، ہم اس کے پاس اپنی مال دولت کی فراوانی سے کچھ تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں، اگر دنیا کا لالچ اس میں ہوگا تو پھر تو ہم اس سے جنگ کر کے اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، اگر کوئی اور چیز ہے، کوئی اور صورتحال ہے تو پھر ہمارے لیے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے کچھ ہدیے اور تحفے دے کے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے، تو سلیمان علیہ السلام نے جواب میں بھیجا کہ کیا تم ہمیں اپنی مالداری ظاہر ہم پر کرتے ہو؟ ہمارے پاس اللہ کا دیا وہ بہت کچھ ہے، اگر تم ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو میرا بہت بڑا لشکر آئے گا اور تمہیں کچل کے رکھ دے گا، تمہارا خاتمہ کر دے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ چنانچہ ان کے پاس جو ہے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، تو ملکہ بلقیس اپنے لاؤ و لشکر کے ساتھ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور جب اس نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنی شان و شوکت، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی بادشاہت، تو اس کو اپنی ساری چیزیں ان کے مقابلے میں کم دکھائی دینے لگیں، تو آپ علیہ السلام نے اس کے تخت کو لانے کا مشورہ کیا کہ اس کو تخت کو میرے پاس کون لے کے آئے گا اور وقت بھی تھوڑا ہو۔ تو ایک قال عفریت من الجن، جن میں سے ایک بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ میں اتنی دیر میں وہ تخت آپ کے پاس لے کے حاضر کر سکتا ہوں جب تک یہ مجلس برخاست نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ وقت ہے۔ پھر ایک اہل علم لوگوں میں، نیک لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ پلک جھپکنے کے وقت کے برابر میں آپ کے پاس وہ تخت لا سکتا ہوں۔ تو یہ ان کی کرامت تھی، فوراً ہی وہ تخت آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس عرش میں اس تخت کے اندر تھوڑی تبدیلی کر دو، ہم اس کی ذہن دیکھتے ہیں، اس کی ہوشیاری دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی ذہانت اس کے اندر ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ملکہ کو بلایا اور جو ہے تخت میں تبدیلی کروا کے اس کے سامنے رکھ دیا، اور پوچھا کہ یہ تخت کس کا ہے؟ اس نے کہا لگتا تو وہی ہے جو ہمارا ہے۔ چنانچہ پھر اس ملکہ کو اللہ پاک نے ہدایت عطا کی، اور یہ شان و شوکت دے کے جو ہے وہ حیران ہوئی اور متاثر ہوئی، اور اللہ پاک نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس کے بعد قوم ثمود کا ذکر ہے کہ صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی، قوم لوط اور ان کی تباہی کا ذکر کیا گیا۔ 20ویں پاری کی ابتدا میں اللہ کی قدرت کے دلائل ذکر کر کے اللہ پاک نے سوالیہ انداز میں لوگوں کو دعوت توحید اور دعوت حق سنائی کہ ذرا بتاؤ زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے، اور آسمان سے بارشوں کو برسانے والا کون ہے؟ ان بارشوں کے پانیوں کے ذریعے کھیتیوں کو جو ہے سرسبز کرنا، اور جو کھیتیوں کو لہلہاتی کھیتیاں نظر آتی ہیں، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اس کے بعد ذکر کیا کہ زمین کو قرار کی جگہ اور اس میں نہریں اور دریا چلانے والی کون ذات ہے؟ پہاڑوں کو بنانے والا کون ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی یہ بنا سکتا ہے؟ اس طرح کوئی مجبور جب تکلیف پریشانی کے اندر ہوتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ یا ظاہر بات ہے اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ اور تمہیں اندھیروں کے اندر، بحر و بر کے اندر راستے اور ہدایت کون عطا کرتا ہے؟ ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ کون چلا سکتا ہے؟ تمہیں سب سے پہلے کس نے پیدا کیا اور دوبارہ وہی تمہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہے؟ رزق وہی تمہیں دیتا ہے، کیا اس دلیل کا جواب تمہارے پاس ہے؟ تو یہ اللہ پاک نے ایسے ظاہری دلائل کا ذکر کیا جس کو کافر بھی تسلیم کرتے تھے، اور ماننے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن ہٹ درمی بدبختی ان کی قسمت میں تھی، اس کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ پھر ان کے ایک تعجب والے عمل کا ذکر کہ وہ دوبارہ زندہ اٹھنے کو عجیب سمجھتے تھے۔ اللہ نے ان کے اس نظریے کی تردید فرمائی کہ دوبارہ جس رب نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص ہے، انبیاء کے واقعات اور قصوں کا ذکر، اس لیے اس کو سورۃ القصص کا نام دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واقعات اور ان کی حالات کے کچھ مناظر اس صورت کے اندر بھی بیان کیے گئے۔ ان کی پیدائش کا ذکر کہ جو ان کے وقت کا فرعون ظالم جابر تھا، وہ بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، اس کو بتایا گیا کہ تیری سلطنت میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کے لیے خطرے کا باعث ہوگا، تو اس نے اس سال جتنے بچے پیدا ہوتے ان کو قتل کروا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر آپ کی والدہ بڑی گھبرائی ہوئی، بڑی پریشان کہ میرے اس لخت جگر کو فرعون اپنے ظلم کا شکار نہ بنا لے۔ انہوں نے ایک صندوق میں، بس اللہ پاک نے کروانا تھا، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، ایک صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور اس صندوق کو پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اب وہ صندوق پانی کی تہہ کے اوپر، پانی کی سطح کے اوپر تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ ہوا کہ فرعون کے گھر کی جو خادمائیں تھیں انہوں نے اس صندوق کو پکڑا، اٹھا لیا، اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس کی خدمت میں، اس کی گود میں جا کے رکھا۔ جب صندوق کھولا تو اس صندوق میں ایک ایسا حسین چہرے والا، نورانی چہرے والا، مبارک چہرے والا بچہ، جس کے چہرے کو دیکھ کے دل متاثر ہوا، دل میں محبت اللہ پاک نے ڈال دی۔ تو فرعون سے اس نے، حضرت آسیہ نے اس انداز میں بات کی کہ اس بدبخت، اس سنگ دل جس کے سینے میں
جو ہے دل نہیں تھا، پتھر تھا، وہ پتھر بھی موم ہو گیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی جرت نہ کی۔ پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو گھبرائی ہوئی تھیں، جو پریشان تھیں، جو اس انتظار میں تھیں کہ کب میرے بچے کو جو ہے وہ ابھی کے ابھی قتل کر دیں گے، ابھی کے ابھی ذبح کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انسان کی تدبیریں بعض اوقات دری کی دری رہ جاتی ہیں، انسان کی کوششیں، انسان کی محنتیں دری کی دری رہ جاتی ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ فرعون جو بچوں کو قتل کروا رہا تھا اور جس بچے کی وجہ سے قتل کروا رہا تھا، اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہ اسی بچے کو اللہ پاک نے فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل کو تسلی دی اور فرمایا کہ یہ بچہ ہم تمہاری گود میں ہی واپس کریں گے۔ چنانچہ وہ معصوم بچہ ہے، دودھ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے دودھ کی طلب کے لیے رونے لگا، تو دائیوں کو بلایا گیا، کسی دائی کی جو ہے دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ پھر ان کی والدہ کی جو ہے کی طرف رہنمائی کی، انہی کی بہن ہی چپکے سے ان کے ساتھ تھی، دیکھ رہی تھی کہ کیا مناظر ہیں، تو ان کی والدہ کی طرف رہنمائی کی گئی۔ پھر اللہ کی قدرت سے ان کی والدہ کے پاس واپس موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ پھر اللہ پاک نے اس طرح کر کے آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا۔ پھر آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبطی فرعون کے قوم کے بندے کا قتل ہو گیا، اور پھر آپ نے مدین کی طرف رخ کیا۔ وہاں مدین کے اندر جو ہے وہاں پہنچے، تھک ہار کے ایک جگہ پہ بیٹھے، پاس کنواں تھا، دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، دیکھا کہ 2 باحیا باپردہ عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، اور وہ بھی اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی غرض سے ایک طرف کھڑی ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام بڑے متاثر ہوئے اور ان کی مدد اور تعاون کیا اور ان کی بکریوں کو پانی پلانے میں ان کے ساتھ مدد کی۔ وہ واپس گھر گئیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ اس طرح ایک مسافر ہے جس نے ہمارے اوپر رحم کرم کیا اور ہمارے ساتھ اس طرح تعاون کیا۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو جو ہے اپنے پاس رکھا، اور 8-10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی خدمت میں رہے۔ پھر شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے نکاح ہوا، بیوی کو ساتھ لے کے واپسی آ رہے تھے، راستے کے اندر تھے، ایک روشنی نظر آئی، آگ لینے کی غرض سے گئے، اللہ پاک کی نور کی تجلی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ میں تیرا رب ہوں، تجھے معجزات عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے اور فرعون جو سرکشی کرنے والا تھا اس کی طرف آپ علیہ السلام کو پیغام حق سنانے کے لیے اللہ پاک نے بھیج دیا۔ پھر فرعون نے ماننے سے انکار کیا، اللہ پاک نے اس کی تباہی بربادی کا سامان کیا اور دریا کے اندر، پانی کے اندر غرق کر کے قوم سمیت اس کو تباہ و برباد کر کے اس کو ہلاکت کے اندر اتار دیا۔ اس کے بعد ایک اور ظالم کا ذکر جو اپنے مال، اپنے دولت، اپنے فراوانی پر گھمنڈ کیا کرتا تھا، قارون۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا، لیکن اس کو مال و دولت کی فراوانی نے اس کے دماغ کو بالکل خراب کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کے پاس خزانوں کی اتنی برمار تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت درکار تھی، جو جماعت رکھی ہوئی تھی اس نے، جو اس کی چابیوں کو سنبھالنے پر مامور تھی۔ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے حق کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، نافرمانی سرکشی نہ کرو، مال کو حرام طریقے پر خرچ نہ کرو۔ لیکن اس کے دل میں تو دولت کی فراوانی کا گھمنڈ تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو مجھے اپنے کمال، اپنی محنت، اپنی بلبوتے پر ملا ہے، میں تو کچھ نہیں کرنے والا۔ پھر اس کی اس جاہو جلال کو دنیا کے دل دادا لوگ جو تھے وہ اش کرتے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا۔ پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ اس قارون کو اس کے خزانوں سمیت ہی زمین کے اندر دھسا دیا۔ پھر وہی لوگ جن کے منہ کے اندر اس کی دولت دیکھ کے پانی آیا کرتا تھا، وہ شکر ادا کرتے تھے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، نہیں تو ہم بھی اس کا شکار ہو جاتے۔ تو اس بات کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے۔ اس صورت کے اندر ابتدائی آیات کے اندر اللہ پاک نے ایمان والوں کی ابتلا اور آزمائش کا ذکر کیا۔ مکی زندگی میں ایمان والوں کو بڑی آزمائش اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس قدر کفار کے مظالم، ظلم و ستم اور ان کی طرف سے اذیت اور تکلیف تھی کہ ایمان والے اس قدر غم اور پریشانی کے اندر ڈوب گئے کہ کب ہماری نجات ہوتی ہے، کب ہماری نجات ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے دل کی تسلی کے لیے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کو آزمایا کرتے ہیں، اپنے کھوٹے اور کھرے کے پہچان کے لیے، کھوٹے اور کھرے کو ظاہر کرنے کے لیے پہلے لوگوں پر بھی، جو میرے لوگ تھے ان پر بھی آزمائشیں، ابتلا اور تکلیفیں آئی ہیں۔ تو یہ محض اس لیے ہے کہ کون حق پر جمع رہتا ہے اور کون منافقت دل کے اندر رکھتا ہے، اور کون تکلیف آنے پر دین سے پھر جاتا ہے، اور کون تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے دین پر ثابت قدم رہتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر سابقہ انبیاء حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جو استقامت کے پہاڑ تھے، جنہوں نے تکلیفوں اذیتوں کو سہ کر
حق کے اوپر ڈٹتے ہوئے باطل کا مقابلہ کیا، دشمن کا مقابلہ کیا، کفار کا مقابلہ کیا اور اللہ کی توحید کے پیغام کو عام کرتے رہے۔ اس کے بعد سورۃ عنکبوت اصل میں مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں۔ مشرکین اور کفار کو عنکبوت مکڑی کے جالے کی مثال دے کے ان کے شرکی اعمال کی تردید کی گئی کہ یہ جو تم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، یہ تمہارے معبود جو ہیں مکڑی کے جالے سے بڑھ کر ان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ یعنی ایک حقیر چیز سے اللہ نے مثال دی کہ جس طرح مکڑی کا جالا نہ طوفان سے بچا سکتا ہے، نہ سردی گرمی سے بچا سکتا ہے، اسی طرح تمہارے جو معبود جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے مورتیاں اور گھڑ کے بنا لیا ہے، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ ہی تمہارے نقصان کے مالک ہیں۔ حقیقت میں نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، پیدا کرنے والا وہی، موت دینے والا وہی، سب کچھ عطا کرنے والا وہی۔ تو حق بات کو ماننے پر تیار ہو جانا چاہیے کفار کو، اس بات کو سمجھتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں شرعی احکام، قرآنی تعلیمات کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔